بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت و رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن سے صرف آپ کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس 3 میں سے کوئی 2 صدقوں کو دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی صبح سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہی نہیں ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمارے لیے نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں بڑی برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کو کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پہ صدقہ، راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھنا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے
کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقے سے کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان تینوں میں سے آپ نے کوئی سی بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے ہی اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہے گا اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی ہی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جاندار اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالتا ہے شروع کر دیتا ہے، بشرطیکہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت ہو یا نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعہ رات دن کسی کو بھی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا کام بھی آسانی سے چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرا اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ کسی کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، تو آپ کوئی یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی کی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجیے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہذا کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کسی بھی مصیبت اور پریشانیاں ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کریں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کریں، اور اگر توفیق نہ ہوئی ہو تو پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آمین آمین ثم آمین۔